بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ جنت کی خوشبو بھی ان عورتوں پہ حرام ہے جو عورتیں مٹک مٹک کر چلتی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو عورتیں اترا کر اونٹ کے کوہان کی طرح مٹکتی ہیں، اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، جو عورتیں مٹک مٹک کر کے چلے ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، تو جو عورتیں شادیوں میں ناچتی ہوگی وہ عورتیں جنت میں کیسے جائے گی؟ جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی وہ عورتیں جنت میں کیسے جائے گی؟ جن عورتوں نے دوپٹوں کو اپنا مفلر بنا لیا وہ عورتیں جنت میں کیسے جائے گی؟ جو عورتیں سیریلوں پر زنا کے مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اپنے بچوں کو گود میں لے کر زنا کے مناظر دیکھتی ہے، اپنے بچی کو پاس میں بٹھا کر زنا کے مناظر دیکھتی ہے، مجھے بتاؤ وہ عورتیں جنت کی راہ کی مسافر کیسے بنے گی؟ ان کو نجات کا پروانہ کیسے ملے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شریف انسان سوچتا ہے آخر گناہ کی دلدل میں پھنسنے والی عورتوں کو نیکیوں کی راہ کا مسافر کیسے بنایا جائے؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں تم صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرو، اس لیے کہ جب میں شب معراج میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں اگر کسی کی تعداد دیکھی تو میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی۔ آقا فرماتے ہیں سب سے کثرت کے ساتھ جہنم میں نے عورتوں کو دیکھا۔ میری مائیں اور بہنیں اگر یہاں موجود ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں لرز جاؤ، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی بدلنے والے انسان کی زبان نہیں، یہ اس رسول کی زبان ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے۔ کلام خداوند قدوس السلام کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا۔ اللہ اکبر، میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، کتنی نازک ہوتی ہے عورت۔ عورت کو صنف نازک کہتے ہیں، صنف نازک کہلانے والی عورتوں، تمہاری نزاکت کا حال یہ ہے اگر تمہارا شوہر تم کو ڈانٹ دے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اگر باپ تم سے نظریں پھیر لے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اے میری بہن یہ تو بتا، جب تو شوہر کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تو تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکے گی؟ اس تیرے نازک بدن پر بے پردگی کی بنیاد پر، چھوٹی آستین کے کپڑے پہننے کی بنیاد پر، بے پردہ گھومنے کی بنیاد پر، دوپٹے کو مفلر بنانے کی بنیاد پر، جب تیرے اس نازک بدن پر جہنم کے بنی ہوئی، جہنم کی آگ کی بنے ہوئے وہ کوڑے جب تیرے بدن پر چلیں گے اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ اس وقت سن لو میری بہنوں، آج تم چپکلی سے ڈر جاتی ہو، آج تم مکھیوں سے تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، اگر نیند میں مکھیاں بدن پر چلے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے۔ ہائے وہ کیا حال ہوگا اس دن جب جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بے پردگی کی بنیاد پر، رب کی نافرمانی کی بنیاد پر خواتین کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس وقت شوہر بچانے نہ آئے گا، اس وقت باپ بچانے نہ آئے گا، اس وقت بھائی بچانے نہ آئے گا۔ آج اپنی طبیعت کے مطابق اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتوں کو کون بتائے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو آندھے منہ ننگی لٹکے ہوئے دیکھا، اس طرح سے کہ اس کے سر کے بال جہنم کی کھوٹی سے باندھ دیے گئے تھے۔ اللہ اللہ، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ بتا، جبریل یہ بتا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو کیوں اس طریقے سے لٹکایا گیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دور دور سے آنے والی میری ماں اور بہنوں، ذرا میرے دل کی آواز اپنے دل کے نیا خانوں میں بسا لو، اپنے
कानों से, दिल के कानों से मेरे रसूल का ये फरमान सुन लो, खुदारा संवर जाओ, खुदारा अपनी जिंदगी को बदल लो। अगर काफिरों की औरतें नंगे जिस्म घूमे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसलिए कि उनके यहाँ मरने के बाद उठने का कोई अकीदा नहीं है। अगर दूसरे मज़ाहिब की औरतें अपने दुपट्टों को मफलर बना ले तो वो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि उनके यहाँ जन्नत और जहन्नम का नजरिया नहीं है। मगर है खातून जन्नत की कनीजों, हमारे यहाँ तो जिस तरह खुदा पर ईमान लाना फर्ज है, वैसे जन्नत और जहन्नम पर भी ईमान मुनकिर काफिर है, वैसे जन्नत और जहन्नम का मुनकिर भी तो काफिर है। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में लटकी हुई औंधे मुंह औरतों के मुतालिक पूछा, ए जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहा करती थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों और खातून जन्नत की कनीजों, जिस वक्त सहाबा के सामने मेरे आका ने ये बयान फरमाया कि जिब्रील ने मुझसे कहा उन औरतों को जहन्नम में नंगी औंधी मुंह लटकाया गया है जो औरतें दुनिया में कपड़े पहनने के बाद भी नंगी रहती हैं। सहाबा को हैरत हुई, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, कोई कपड़ा पहनकर नंगा कैसे रह सकता है? कपड़ा पहनने वाला इंसान नंगा क्यों कर हो सकता है? जो नंगा होगा उसके बदन पे कपड़ा नहीं होगा, और जो कपड़ा पहनेगा वो नंगा नहीं होगा। ये क्या बात हुई कि कपड़ा पहनकर भी नंगी रहती थी? तो आका ने फरमाया उसका मतलब ये है कि वो इतने पतले पतले और बारीक लिबास पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता था। जिस्म पर लिबास इतना तंग और चुस्त कि कपड़ा पहनकर भी जिस्म नजर आए, ऐसी औरतों का शुमार कपड़ा पहनने वाली औरतों में नहीं होता।